من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی فضیلت کے اوپر جو احادیث دلالت کرتی ہیں یا جو آیتیں دلالت کرتی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت ہم نے لے لی کیا؟ آیت تطہیر۔ آج ہم بات کریں گے جو اہل بیت کی فضیلت پر آیتیں دلالت کرتی ہیں اور حدیث دلالت کرتی ہے، ان میں ایک حدیث ہے حدیث ثقلین۔ کیا ہے حدیث ثقلین؟ تو انی تارک فیکم الثقلین۔ آئیے دیکھیے، حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے۔ متواتر تو سمجھتے ہیں نا، جس کو کثرت سے بیان کیا گیا ہو، اتنی کثرت سے کہ اس کے صحیح ہونے کا کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کے راوی اتنے ہیں کہ اس کے غلط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو حدیث ثقلین متواتر حدیث ہے۔ اسے شیعہ اور سنی دونوں علماء نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، یعنی صرف شیعوں کے یہاں نہیں ہے بلکہ علماء اہل سنہ نے بھی کیا کیا ہے؟ اسے نقل کیا ہے۔ حدیث کا متن یہ ہے۔ اچھا، متن تو سمجھ میں آتا ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اصل عبارت۔ متن کس کو بولا جاتا ہے؟ اصل عبارت کو کیا بولتے ہیں؟ متن بولتے ہیں۔ حدیث کا متن یہ ہے، یعنی اصل حدیث یہ ہے کیا؟ یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ مولانا یہ دیکھیں، یہ پوری حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر کے حاشیے پہ چلیے، کہہ رہے ہیں حدیث مختلف عبارتوں میں نقل ہوئی ہے، مذکورہ عبارت مشہور روایت ہے۔ سمجھ گئے مولانا؟ یہ حدیث کی عبارتیں مختلف ہیں اور یہ جو عبارت یہاں نقل کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ مشہور عبارت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہاں تک کا ترجمہ ہوا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت علیہ السلام۔ کتاب اللہ و عطرتی ہے نا، یعنی اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت علیہ السلام۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کا ترجمہ ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہاں تک کا ترجمہ ہے کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ کس کا ہے یہ ترجمہ؟ نہیں، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ نہیں، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا ہے نا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، لہٰذا یہ دھیان رکھنا، فَانظُرُوا، کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، تو خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ کیسا سلوک کیا ہے معاشرے نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ حدیث ثقلین کی سند معتبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابیوں سے منقول ہے۔ کتنے مولانا؟ 30 سے زائد۔ نمبر 2 نمبر حاشیے پہ آئیے۔ اس حدیث کی سند اور اس کے راویوں کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے بقات الانوار جلد 1 12 صفحہ 12 اور کتاب المراجعات کا اردو ترجمہ ہے دین حق ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے
حدیث ثقلین سے مندرجہ ذیل باتوں کا استفادہ ہوتا ہے. کیا کیا استفادہ ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں دینی احکام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی اطاعت و پیروی واجب ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یہی میں نے دونوں چیز چھوڑی ہے تو جس سے وابستہ رہنا ہے انہی دونوں سے وابستہ رہنا ہوگا. کہ دینی احکام میں پیغمبر اکرم کے اہل بیت کی اطاعت و پیروی واجب ہے، اور تمام علمی مسائل میں وہی مرجع ہیں. مرجع ہے مطلب کیا؟ یعنی انہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ کتاب و سنت سے تمسک کا مطلب ان کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جیسا کہ علماء اہل سنت نے بھی اس کو قبول کیا ہے. سعد الدین تفتازانی کا کہنا ہے، سعد الدین تفتازانی، الا ترى انه عليه السلام قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما عن الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة. الله اكبر. الا ترى انه عليه السلام قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما عن الضلالة، کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اہل بیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے ملا دیا ہے؟ کتاب خدا سے. اور کیا کہا ہے؟ فی کون التمسک بہما عن الضلالہ، کہ دونوں سے جڑے رہنا کس سے بچائے گا ہمیں؟ ضلالت و گمراہی سے. ولا معنی للتمسک، اچھا کہا کتاب سے تمسک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہہ رہے کتاب سے تمسک کے معنی کچھ اور نہیں ہے، الا الاخذ بما فيه من العلم، کہ جو علم اس میں ہے اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے. والہدایہ، جو ہدایت اس کتاب کے اندر اس پر عمل کیا جائے. فَكَذَا فِي الْعِتْرَةِ، یہی کام کس میں ہوگا؟ عطرت میں، کیونکہ رسول اسلام نے دونوں کو کیا کیا ہے؟ ایک ساتھ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تو جب تک کتاب ہے تب تک عطرت ہے. کتاب کی اہمیت ہے وہی عطرت کی اہمیت ہے. کتاب پر تمسک سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لے کے ٹہلتے رہو، سینے سے لگائے رہو، گود میں اٹھائے رہو، کہا نہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ، کہ جو علم و ہدایت اس میں ہے اس کو کیا کیا جائے؟ دیا جائے. ٹھیک ہے. فَكَذَا فِي الْعِتْرَةِ، تو جب قرآن کے لیے بات ثابت ہے تو عطرت تو جیتی جاتی تصویر ہے. ان کا عمل تو ہمارے سامنے زیادہ واضح الفاظ میں ہے. انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے تو کہا قرآن تو ثابت ہے، میں اس میں غور و خوض کرنا ہے تب علم و ہدایت اس میں سے نکلے گی. اور اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ آیا ہے. انہوں نے تمام اعمال کو کیا کیا ہے؟ انجام دے کر بتایا ہے، لیکچر دے کے بتایا ہے، ہماری طرح پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. دیکھیے مولانا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ اوپر والے کا ترجمہ ہے. کیا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یعنی کس کو؟ اہل بیت کو کتاب الہی کا قرین اور ساتھی قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں سے وابستگی گمراہی سے نجات دینے والی ہے، اور کتاب خدا سے تمسک کے معنی اس کے علم و ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہی حال کس کا ہوگا؟ عطرت کا بھی ہوگا. صحیح ہے. یعنی جب قرآن پہ عمل کریں گے تو عطرت پہ بھی عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ضروری ہو جائے گا. دوسرا نتیجہ دیکھیے مولانا، حدیث ثقلین سے کیا ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام ہر قسم کی خطا اور غلطی سے معصوم ہیں. کیوں مولانا معصوم ہیں؟ الف، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے. دلیل عصمت کہ اہل بیت کو کس کے برابر قرار دیا؟ قرآن مجید کے برابر قرار دیا. لہذا جس طرح قرآن مجید ہر قسم کے انحراف و بطلان سے پاک ہے،
رد و بدل ہے قرآن میں. لا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. کہا اہل بیت ہیں قرآن کے ساتھی، قرآن کے قرین رسول نے کہا ہے. تو کہا جب قرآن کسی بھی باطل و انحراف سے پاک ہے تو ان کی ذات بھی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. اور جو ذات برائیوں سے، انحراف سے، بطلان سے پاک ہو کیا ہوگی؟ معصوم ہوگی. اسی طرح اہل بیت پیغمبر بھی کیا ہیں؟ معصوم ہیں. اور کیا عرض کرتے ہیں مولانا؟ ایک ہے دوسرے سے کیا، یہ دوسرے یہ کہ آپ نے ان سے تمسک اختیار کرنے کے بارے میں کسی قسم کی قید یا شرط نہیں لگائی ہے، اور اس کو قرآن مجید سے تمسک کی طرح گمراہی سے مانع قرار دیا ہے. اور یہ طے ہے کہ اگر اہل بیت کے یہاں کسی قسم کی گمراہی کا امکان ہوتا تو پھر مطلق طور پر ان سے وابستگی اور تمسک گمراہی سے مانع نہیں ہو سکتی تھی. سمجھ رہے مولانا؟ کہا مطلق طریقے سے جیسے قرآن سے تمسک ہے ویسے ہی اہل بیت سے تمسک ہے. اگر تھوڑی بہت بھی گمراہی اہل بیت کے ہاں پائی جاتی ہے تو خداوند رسول اسلام کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ نہ ہونے کے لیے کہتے کہ جیسے تمسک قرآن سے کر رہے ہو ویسے ہی اہل بیت سے کرو. صحیح ہے. تیسرے یہ کہ وہ قرآن مجید سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہے، لہذا اہل بیت میں بھی کسی قسم کا انحراف نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں ایک معصوم کا وجود ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اطرت کبھی بھی قرآن سے جدا نہ ہوگی اور قرآن مجید کا کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوگا. اس سے ہم مولانا کہہ سکتے ہیں کیا، امام زمانہ پہ ثبوت لا سکتے ہیں. حدیث ثقلین سے آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ رسول کی حدیث کے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی. تو کتاب موجود ہے تو عطرت کا بھی کوئی موجود ہونا چاہیے یا نہیں موجود ہونا چاہیے؟ کہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھی ہے. کہا لن یفترقا، لن یفترقا. لن کس پہ دلالت کرتا ہے؟ کیا؟ ہاں ابدی ہے، نفی ابدی ہوتی ہے. یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. آج جدا ہو سکتا ہے تو آج نہیں جدا ہو سکتا، تو عطرت کا کون باقی ہے؟ کتاب تو ہمیں نظر آ رہی، عطرت کہاں ہے؟ اس طرح سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پہ استدلال کس سے ہو سکتا ہے؟ حدیث ثقلین سے. پوائنٹ مل گیا لگ رہا تمہیں. لہذا ہر زمانے میں ایک ہستی ضرور موجود رہی ہے جو گناہ اور خطا سے کیا ہو؟ معصوم ہو. اور اس بنا پر حدیث ثقلین امام زمانہ کے وجود کی دلیل بھی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. یہ دیکھیں مولانا، اہل بیت پیغمبر کی عصمت کے ساتھ ساتھ ان کی دینی مرجعیت اور قیادت پر بھی حدیث ثقلین کی دلالت بالکل واضح ہے، کیونکہ اہل بیت سے تمسک کو قرآن سے تمسک کی طرح گمراہی سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. لہذا جس طرح قرآن کریم ہر طرح کے انحراف و خطا سے محفوظ ہے، یعنی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آئے گا نہ اس کے پیچھے سے آئے گا، اسی طرح اہل بیت کا قول فعل بھی ہر قسم کی غلطی و انحراف سے کیا ہے؟ محفوظ ہے. دوسری جانب ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت کے فرمان سے بھی استفادہ ضروری ہے. یعنی اہل بیت طاہرین میں سے ہمیشہ ایک معصوم رہبر کی ضرورت ہے، اور یہ خصوصیت شیعوں کے اماموں کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اہل بیت کے علاوہ پیغمبر اکرم کے گھرانے میں جناب فاطمہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے عصمت کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے. صحیح. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث ثقلین ہمارے لیے کتنی مہم ہے، کس طرح سے اہل بیت کی عصمت پہ دلالت کر رہی ہیں، کس طرح سے امام زمانہ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے،
اور کیسے جس طرح سے قرآن انحراف و گمراہیوں سے پاک ہے اسی طرح سے اہل بیت کی ذات بھی پاک ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ہمہ وقت کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ رسول نے لن یفترقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں جدا نہیں ہوں گے۔ یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم لوگ حدیث سفینہ پڑھیں گے، بہت مہم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔